السلام علیکم، میں نمرا شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں فلائی نیوز۔ نواب شاہ رپورٹس رضوان قاضی کی رپورٹ کے مطابق فرقہ واریت کسی بھی دور میں ملک و ملت کے لیے زہر قاتل ثابت ہوئی ہے۔ بے حرمتی کے واقعات میں اضافے نے امن و امان کی صورتحال کے لیے نئے چیلنجز کھڑے کر دیے۔ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور اہل بیت کی بے حرمتی جیسے واقعات میں خطرناک حد تک اضافے نے مذہبی بے چینی پیدا کر دی ہے۔ غیر معمولی صورتحال میں علماء اور مشائخ کا کردار بھی غیر معمولی ہونا چاہیے۔ علماء کو ملک و ملت کے مفادات اور محافظوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے منبر و محور سے مؤثر آواز بلند کرنا ہوگی۔ اس سلسلے میں آج ہم تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ متحد ہو کر دین اسلام کے خلاف ہونے والی افسوسناک سرگرمیوں کا قلعہ کما کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ان خیالات کا اظہار حافظ عبدالکبیر بروہی، صدر علماء مشائخ نواب شاہ اہل حدیث جماعت قاری حنیف کھوسہ صاحب، صدر اہل سنت والجماعت نواب شاہ قاری شبیر احمد اعوان، صدر دیوبند علماء کونسل نواب شاہ قاری تجمل حسین، صدر ختم نبوت ڈویژن نواب شاہ قاری حنیف ربانی صاحب، صدر سنی رابطہ کونسل نواب شاہ پریس کلب میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ علماء کرام نے کہا کہ پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیادوں پر معرض وجود میں آیا، جس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ پر امن و امن عمل کرنا تھا۔ ملک کی سلامتی، توحید و سنت کے پرچار، اللہ کے قانون کی عملداری اور احکامات الہی پر عمل سے ہی ممکن ہے۔ دین اسلام میں اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے بھی بڑے انعامات رکھے گئے۔ علماء کرام نہ صرف اپنے محافظین کے لیے فکر مند رہتے ہیں بلکہ ان کے لیے دعا گو بھی ہوتے ہیں۔ جہاں ہم اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، وہیں وہ ہمارے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت فحاشی اور بے حیائی کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو ریاست اور ریاستی اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ علماء کرام نے ہمیشہ ایسے حالات میں اپنی ریاست کو مضبوط کیا اور ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے رہے۔ ملکی داخلہ امور میں ہونے والی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے حکومت کو علماء کا بورڈ تشکیل دے کر واقعات کی سدباب کے لیے علمی اقدامات کرنے ہوں گے۔ مختلف مسالک کے علماء کرام نے توہین رسالت، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین سے موازنے جیسے واقعات کو شرمناک اور قابل افسوس قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک دشمن عناصر ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمانوں سے ہی قرآن پاک کی بے حرمتی اور توہین رسالت اور توہین صحابہ جیسے واقعات کروائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام نے افسوسناک واقعات کی روک تھام اور عوام کو حقیقی شعور کی آگاہی دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جسے ہم تمام مکاتب فکر کے علماء کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ مل کر ملک کو اس شعوری بیداری کے ساتھ دیں تاکہ ملک کو حقیقی معنوں میں اسلام کا گہوارہ بنایا جا سکے۔